رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. سامعین کرام، یہ سورۃ الحجرات کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جس کے اندر رب ذوالجلال نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اور ان کے بعد تمام کائنات کے مومنوں و مسلمانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور آپ کی مجلس میں بیٹھنے کے اصول اور ضابطے بیان فرمائے ہیں. اس کے اندر اور بھی کئی اخلاقی، تہذیبی، تمدنی، معاشرتی احکامات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں. ایک مومن کو دوسرے مومن کا، ایک مسلم کو دوسرے مسلم کا بھائی قرار دیا ہے. بہت بڑا انٹرنیشنل رول اور اصول، ضابطہ اور قانون انسانوں کے ساتھ جو ہونا چاہیے وہ اس بنیاد پر رکھا ہے کہ ماں باپ کی پیدائش کے اعتبار سے سارے انسان ایک ہیں. فرق صرف اور صرف درجات میں، مرتبے میں تقوی کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک ہے. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش قدمی مت کرو. اس کا ایک ظاہری تقاضا یہ ہے کہ چلنے پھرنے میں اس کا لحاظ رکھو، بولنے چالنے میں آپ خاموش ہوں، ان کے سامنے کوئی چیز نہ بولو. اور بھی کئی چیزیں ہیں جن کی طرف مفسرین نے اشارہ فرمایا ہے. اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو، اور آپ کی مجلس میں، محفل میں اس طرح باتیں مت کرو جیسے ایک دوسرے سے لوگ سرگوشی کیا کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. اے ایمان والو، ایسا نہ ہو کہ بے ادبی کی بنیاد پر تمہارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا احساس تک نہ ہو. یقیناً وہ لوگ جو اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، دبائے رکھتے ہیں، جہاں قرات کی محفلیں ہیں، حدیث پاک کا درس ہے، وہاں اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے. اللہ نے
ان کے لیے مغفرت کا پروانہ ہے اور بہت بڑا اجر ہے، بدلہ ہے۔ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے ہی یا باہر سے ہی نام پکڑ کر بلاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ ان کو انتظار کرنا چاہیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلنے کا، باہر تشریف لانے کا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ تمہارے درمیان اللہ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، لہذا تمہیں ان کی بات ماننی چاہیے، اس امید پہ نہیں رہنی چاہیے کہ میری باتیں آقا مان لیں، اس کی پیروی کریں۔ یہ تو سراسر تمہارے لیے نقصان کا باعث ہوگا، نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دوستوں، ساتھیوں کے دلوں کو تقویٰ کے لیے اور تمام طرح کی آلائشوں سے، گندگیوں سے ان کے دلوں کو پاک صاف فرما دیا ہے کہ صبح و شام، رات و دن، سفر و حضر میں، نشست و برخاست میں، اٹھنے بیٹھنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت ان کو حاصل ہے، جو صحبت میسر ہے، اس بنیاد پر اللہ نے ان کے دلوں کو گندگیوں سے، آلائشوں سے، شیطانی کاموں سے پاک اور صاف فرما دیا ہے۔ فسق و فجور کو، گندگیوں کو ان کے لیے ناپسند فرمایا ہے۔ اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو، لہذا اگر کوئی معاملہ ایسا ہو جائے جھگڑے کا، لڑائی کا، ناچاقی کا، نا اتفاقی کا، تو آپس میں بیٹھ کر اس کو صلح کر لیا کرو، اس کو ٹھیک کر لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد ایک قانون انسانوں کو انسانی بنیاد پر بتلایا گیا اور سکھلایا گیا کہ اے لوگوں، کوئی مومن کسی مومن کا مذاق نہ اڑائے، کوئی ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ کسی کو برے القاب سے پکارنا یہ بری چیز ہے، اور ایمانی نام کے بعد کافرانہ، مشرکانہ نام کتنی بری چیز ہے، کتنی بری بات ہے۔ لہذا اللہ نے جو اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، یہ اس کی نعمت ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ اپنے دلوں کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلخوری سے، بدگوئی سے، زناکاری سے، بدکاری سے اپنے ہاتھوں کو، اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھو، اس لیے کہ غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ سب ایسی برائیاں ہیں، ایسی خرابیاں ہیں، جیسے کوئی انسان اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، یہ کوئی پسند نہیں کرے گا۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک کام کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، لگائی بجھائی کرنا اور زناکاری کرنا، بدکاری کرنا، یہ سب ایسی خرابیاں ہیں جو انسانوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے، ایک جان سے پیدا فرمایا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں قبیلوں میں، خاندانوں میں تقسیم اس لیے کیا ہے کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، جان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر،
یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز، قابل عزت، قابل احترام وہ ہے جس کا دل تقوی سے لبریز ہو، بھرا ہوا ہو۔ اللہ کے ڈر سے، خوف سے جس کا دل بالکل مالا مال ہو، وہ انسان ہی سب سے بہتر اللہ کے نزدیک ہے۔ تم اپنے اسلام لانے کو خدا پر مت جتاؤ، اللہ نے تمہیں یہ توفیق دی کہ اس نے دین اسلام کی روشنی سے تمہارے دلوں کو، تاریک دلوں کو منور فرما دیا۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اگر تم سچے ہو تو تمہیں ان چیزوں کا خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے، اور کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی واقف نہ ہو، اللہ کے علم میں وہ چیز نہ ہو۔ ہر چیز کا علم اللہ کے پاس موجود ہے اور محفوظ ہے۔ آمنہ کے لخت جگر نور نظر، عبداللہ کے در یتیم ایسے وقت میں دنیا میں تشریف لائے جب کائنات کے ہر گوشے میں، ہر علاقے میں تاریکی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ایک روشنی چمکی آمنہ کے پیٹ کے ذریعے سے اور پوری دنیا کو اپنی منور روشنی سے بالکل اجالا کر دیا۔ یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نضر بن مضر بن نضار بن عرام بن خیدہ بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بنداس بن یدلاب بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدوعا بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحرن بن یرحن بن یرعبا بن عیدی بن دیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفکشال بن سام بن نو بن لامک بن متوشائح بن ادریس بن یارد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہم الصلوات والتسلیمات۔ یہ ایسے وقت میں آئے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا۔ حضرت جابر انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر، اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات کو، اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے
تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیوز و برکات سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کے اوپر آپ کا نام دیکھا تو اللہ سے پوچھا، اللہ نے جواب دیا کہ اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے آدم میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، امام الانبیاء محبوب کبریا سے سچی اور حقیقی محبت کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ان کی قربت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Rasulullah,